عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة روحك تتدلى عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة روحك تتدلى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على ناظرین السلام علیکم۔ الجل اردو ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں الجل اردو ٹی وی پر۔ ہمارے ساتھ مولانا رضا عباس زیدی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ میں آج ان سے سوال کروں گا۔ اس سے قبل کہ سوال کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ الجل اردو ٹی وی کی تعلیمات کو دوسروں تک نشر کیا جا سکے اور دوسروں کے کام آ سکے۔ مولانا، میں ناظرین کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں مولانا رضا عباس صاحب قبلہ کہ آپ نے وقت دیا اور یہاں پر آئے۔ مولانا، میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دم تو بھرتے ہیں اہل بیت کی محبت کا، ائمہ معصومین کی محبت کا، لیکن جب ان کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو ہم صرف نظر تو کر لیتے ہیں، جشن منا لیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہم ان کے فضائل سے واقف نہیں ہوتے۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں اس کے فضائل سے واقف بھی ہوں اور آنے والی نسل کو بھی ان فضائلوں سے واقف کرائیں؟ یہی اصلی طور پر ایک جشن ہے اور جشن کو منانے کا طریقہ ہے کہ ہم جس کو چاہیں اس کے بارے میں جانیں بھی اور دوسروں کو بتائیں بھی۔ مولانا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ بحمد اللہ ماہ ذوالقعدہ کا آغاز ہو گیا۔ یہ ماہ ذوالقعدہ منسوب ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ذات اقدس سے۔ اسی ماہ ذوالقعدہ کی 11 تاریخ کو سن 148 ہجری میں آپ کی تاریخ ولادت ہے، اور اسی ماہ ذوالقعدہ کی 23 تاریخ سن 203 ہجری کو آپ کی تاریخ شہادت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ماہ ذوالقعدہ پہلی تاریخ ولادت ہے جناب فاطمہ، جن کو کہ معصومہ قم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے یہ ایام عشرہ کرامت یا دہ کرامت کے عنوان سے مشہور ہیں۔ جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کی مناسبت سے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور بہرحال یہ تاریخیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارا یہ فریضہ ہو جاتا ہے اور تقاضائے محبت اہل بیت بھی یہی ہے کہ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، کم سے کم ان تاریخوں میں ان شخصیات کا ذکر کریں، اور یہ ذکر تنہا ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت تک محدود نہ ہو جائے، بلکہ ان کی حیات طیبہ کے متعلق کچھ ہماری علمی معلومات میں اضافہ بھی ہو۔ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ہمیں ان سے کتنی واقفیت ہے، ہمیں ان کی کتنی معرفت ہے، یہ ہمارا تقاضائے محبت بھی ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ اگر ہم جب بھی اس طرح کی پیدائش کا موقع آئے تو ہم امام یا معصومین کے بارے میں خود بھی جانیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، اور شاید یہ اس طرح کے پروگرامز یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم آنے والی نسل اور نوجوان بچوں تک اور اپنے معاشرے کے بچوں تک اس پیغام کو بذریعہ چینل پہنچا سکیں تاکہ وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں اور امام کی سوانح حیات کو یاد کر سکیں۔ مولانا، میں دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ وجہ تو تھی، بہت سی وجہ تھی کہ جس کے سبب
امام رضا علیہ السلام کو یہ ولی عہدی کا منصب قبول کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت یا مسلسل ظلم ہوتا رہا، لیکن ظلم ہونے کے باوجود ہمیشہ معصومین نے اپنی شہادت پیش کی، لیکن عوام کو امام سے دور نہیں کیا جا سکا۔ کیا یہی وجہ تھی کہ جس کے سبب امام علی رضا علیہ السلام کو یہ منصب دیا گیا، تاکہ اس منصب کے تحت ان کو اپنی نظروں کے قریب رکھا جا سکے اور عوام کو ان سے دور کیا جا سکے؟ اس پر روشنی ڈالیں آپ۔ جتنا ممکن تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ظلم کرتے گئے، جفا کرتے گئے، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ ادھر ظلم اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس پر بڑھتا جاتا ہے، ہر طریقے کا ظلم، لیکن اس کے برخلاف نتیجہ یہ رہا کہ ادھر ظلم کی انتہا ہوتی جاتی ہے اور ادھر عوام کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی بھی انتہا ہوتی جاتی ہے، یعنی مقصد ان کو حاصل نہیں ہوا۔ یہی وہ تاریخی ایک منظر تھا جس کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے مرحلے پر منصور دوانقی، ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں سب سے پہلے یہ کہا جائے کہ اس تحریک کا موجد ہے، بانی ہے وہ، کیا تھی وہ تحریک؟ وہ تحریک یہ تھی کسی طریقے سے دربار کا تعلق امام اور امامت سے قائم کر دیا جائے، دربار کا رابطہ، حکومت کا رابطہ امام اور امامت سے قائم کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کے انتہا پر پہنچ جانے کے بعد بھی ہم ان کو عوام سے دور نہیں کر سکے، لہٰذا جب ہم دربار کا تعلق، حکومت کا تعلق امامت سے کر دیں گے، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کہ آج تک جن لوگوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کے دل میں محبت اس درجہ کمال پر ہے، وہ جانتے ہیں، ان کے پاس معرفت ہے اہل بیت علیہ السلام کی، جیسے ہی وہ یہ دیکھیں گے کہ نعوذ باللہ اب تک یہ دربار سے دور تھے، یعنی دنیا ان کی دسترس میں نہیں تھی، لیکن جیسے ہی دنیا ان کے قریب آئی، حکومت ان کے پاس آئی، تو طلب منصب اور طلب جاہ میں یہ آگے بڑھ کر اس کو لبیک کہہ رہے ہیں، یعنی دنیا کی محبت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف تو یہ اس عنوان سے کام ہوگا، اب جیسے ہی دربار اور امامت کا تعلق اور رابطہ قائم ہو جائے گا، فوراً یہ اپنی غاصب، اپنی فاسق حکومت کو عوام میں یہ پھیلا دیں گے کہ اگر ہماری حکومت حق پر مبنی نہ ہوتی تو آخر امام ہماری حکومت سے رابطہ کیوں کرتے، امامت دربار تک کیوں آتی، امامت اس حکومت سے رابطہ کیوں قائم کرتی، یعنی دونوں اعتبار سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہی امام اور وہی امامت آج ہمارے زیر نگرانی ہو جائے گا۔ یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر موجد جو بنا ہے اس تحریک کا، وہ منصور دوانقی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ وہ اپنے اس تحریک کو منزل کمال تک نہیں پہنچا پایا، ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد جو اس کو جامع عمل اور منزل کمال تک پہنچایا ہے تو ایک سلسلہ درمیان میں ہو جاتا ہے ہارون رشید کا، اس نے وہی ظلم و جور کو جاری رکھا، لیکن جب مامون رشید آیا تو اس نے اس تحریک کو باقاعدہ طور پر غور و فکر کیا اور شیعت کے لیے، شیعت کو ختم کرنے کے لیے، شیعت کو منحرف کرنے کے لیے، امامت کے متعلق لوگوں کو مشکوک کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو عملی جامہ پہنا دیا۔ یہ وہ اسباب تھے جس کی بنا پر مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو خراسان سے مدینے سے خراسان بلوایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ولی عہدی کی پیشکش، تاکہ یہ اسباب فراہم کر کے اپنی باطل اور فاسق حکومت کو حق ثابت کر سکیں اور امامت کے متعلق لوگوں کو مشکور کر سکیں۔ جزاک اللہ مولانا، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ میں آپ سے اگلا سوال پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن ابھی ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے۔ وقفے کے فوراً بعد آپ کے روبرو پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔
ناظرین سلام علیکم، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے الجل اردو ٹی وی پر۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ وقفے کے درمیان ہمارے ساتھ ہیں مولانا رضا عباس زیدی صاحب قبلہ، جو الہ آباد سے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ میں ان کا استقبال دوبارہ کر رہا ہوں۔ مولانا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اس منصب ولی عہدی کو قبول تو کیا، لیکن اس منصب کو قبول کیا اور منصب پیش کیا مامون رشید نے، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب کون ہوا، امام علی رضا علیہ السلام یا معاذ اللہ مامون رشید؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ جو سوال ہمارے سامنے آیا ہے بہت اچھا سوال ہے۔ اصلاً ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ دونوں کے مقاصد رکھ لیں سامنے اپنے آپ۔ مامون کا مقصد کیا ہے؟ مامون کا مقصد بالکل واضح اور آشکار ہے۔ اس ولی عہدی کو دے کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم عقیدہ امامت کو اور امام کے اس تقدس کو، امام کے اس عوام کے دلوں میں محبت کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ، لوگوں کو مشکوک کر دیں، اور دوسرے طریقے سے امام کی تبلیغات نشر نہ ہونے پائے، علوم اہل بیت لوگوں تک نہ پہنچنے پائے، عوام سے امام کو دور کر دیں، ان کی تبلیغات کے اوپر گویا کہ ہم ایک پہرہ بٹھا دیں۔ یہ مامون کا مقصد ہے۔ امام کا مقصد کیا ہے؟ امام کا مقصد ہے حقیقی اسلام کو عوام تک پہنچانا، معارف کو، دین کو، علوم اہل بیت کو عوام تک پہنچانا، اور خصوصاً اس دور میں جب کہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ خلافت اور اس طریقے کی فاسق حکومت کو حق ثابت کیا جائے، خلیفۃ المسلمین کو ایسا پیش کیا جائے جیسے کہ وہ اس وقت حق بجانب حکومت اس کی حق ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا کامیاب ہوا وہ، اس نے بلوا لیا مدینے سے خراسان، لیکن دونوں منزلوں میں مجھے تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے، نہ مجھے پورا وہ مکالمہ جو نہایت تفصیلی انداز سے علماء نے رقم کیا ہے، لیکن کم از کم ایک فقرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو پہلا مرحلہ اس نے یہ چاہا کہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں دل سے آپ کے بڑے منازل اور آپ کے مقام اور آپ کے معرفت رکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے معزول کر دوں، آپ کو معین کر دوں، یعنی ایک مرحلے پہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو امام نے جو تاریخی جواب دیا ہے، تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر یہ خلافت تیرا حق ہے اور تو خلیفہ برحق ہے، تو یہ کس طریقے سے مناسب ہے کہ جو لباس اللہ نے تجھ کو پہنایا ہے وہ کسی کا حوالے کر دے؟ خاموش ہو گیا، جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ لہٰذا ولی عہدی کی پیشکش ہے، آپ تفصیلات جانتے ہیں کہ اب بالکل اس نے واضح کر دیا کہ اب اگر آپ ولی عہدی قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس صرف یہ راستہ بچتا ہے کہ میں آپ کے متعلق وہ عمل انجام دوں جو مجھے خود پسند نہیں ہے۔ یہ ظاہر کیا اس نے۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں فقط 2 منزلیں، تنہائی کے عالم میں امام کا رویہ کیا ہے۔ پہلا کام تو آپ نے یہ کیا کہ اس ولی عہدی کو قبول کرنے میں آپ نے ایک لفظ کہہ دیا کہ یہ ولی عہدی قبول تو کر رہا ہوں لیکن میں حکومتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا، نہ میں کسی کو معین کروں گا، نہ میں کسی کو معزول کروں گا، حکومت کے تمامی امور سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ ایک منزل ہو گئی، یعنی اس مرحلے میں مامون سرکاری طور پر ناکام ہو گیا، حکومتی معاملات سے امام کا کوئی تعلق اور کوئی ربط نہیں ہے۔ دوسری بات، اب تنہائی خلوت میں، اس کے بعد پھر مجمع عام میں۔ تنہائی میں آپ دیکھ لیں مامون وضو کر رہا ہے، خادم پانی ڈال رہا ہے، ایک مرتبہ امام تشریف لائے، امام نے اس موقع پر کہ جب غلام موجود چند افراد بھی ہیں، فوراً آپ نے برجستہ ٹوکا، کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی عبادت میں اس طریقے سے لوگوں کو شریک کیا جائے۔ اب ایک مرتبہ وہ نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے چند لوگوں کے سامنے اس طریقے سے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو آپ کوئی تکلف سے کام نہیں لیتے ہیں کہ خواب بادشاہ ہے اور یہ ہے اور وہ نہیں، بلکہ جو حقائق ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ یہ تنہائی کی بات ہو گئی۔ اب آپ دربار میں دیکھ لیجئے، مامون اس لیے کہ علم دوست شخص ہے اور تمام اس کے مناظرے اور مباحث جو تاریخ میں موجود ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مفسرین بیٹھے ہیں، اور آیہ کریمہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔
تو پہلے مامون مخاطب ہوا علماء کی طرف، آپ بتائیں کہ وارثین کتاب سے مراد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بکے ہوئے یہ درباری علماء ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں وارثین کتاب سے مراد جو پوری کی پوری امت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، ایک طرف وارثین کتاب کی یہ تعبیر کی جا رہی ہے، یہ تفسیر کی جا رہی ہے کہ پوری کی پوری امت وارث کتاب ہے۔ اگر اس وقت امام اس حکومت کے دبدبے میں، رعب میں اپنی آواز کو خاموش کر لیں تو مامون کامیاب، اور اگر امام بلا کسی خوف و خطر کے حقائق اور معارف کو عوام تک پہنچا دیں اور واقعاً پہنچایا ہے تو امام کامیاب۔ تو ولی عہدی کے اس جسے کہا جائے کہ انسان اگر اپنے منصب کو جانے کی ڈر رکھتا ہے تو دباؤ میں کام کرنے لگتا ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے۔ لیکن امام نے ایک مرتبہ بجستہ جب امام کی طرف مخاطب و مامون کہتا ہے کہ آپ فرمائیں، تو امام فرماتے ہیں کہ میرا نظریہ ان سب کے خیالات سے الگ ہے، کسی بھی طریقے سے پوری کی پوری امت وارثین کتاب نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آگے قرآن کی آیت آواز دیتی ہے کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ پوری کی پوری امت جنتی ہو جائے؟ بلکہ وارثین کتاب سے مراد ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، جن کی شان میں آئے مباہلہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ عزیزوں، آپ نے دیکھا کہ ہر منزل کے اوپر امام ہے جو حقائق کو پہنچا رہے ہیں، اور بتا دیا کہ ولی عہدی تو نے ہمارے خلاف استعمال کی تھی اور ہم نے اس کو ذریعہ بنا کر علوم اہل بیت کی تبلیغات اور نشر و اشاعت میں اپنے سامنے لا کر کے ہتھیار بنا لیا ہے۔ بہت خوب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ اب میں آپ سے آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے امام علی رضا علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور سازش کی گئی؟ کیونکہ وجہ تو بہت سی تھیں کہ دربار میں وہ بے عزت ہوا، وجہ تو بہت سی تھیں کیونکہ وہ دربار میں بھی بے عزت ہوا اور خلوت میں بھی بے عزت ہوا، اس لیے اس کی وضاحت فرمائیں کہ وہ کون سی وجہ تھی جس کے وجہ سے امام علی رضا علیہ السلام کے قتل کی سازش کی گئی۔ آپ نے دیکھیں کہ جو سوال ایک ہوا ہے، اس اعتبار سے تمامی تاریخی شواہد موجود ہیں۔ خود دعوت دیا ہے کہ آپ تشریف لائیں نماز عید کے واسطے، لیکن جب ہجوم دیکھا، مجمع کا ہجوم دیکھا، تو اب ایک مرتبہ اسے معلوم ہو گیا، خبر دی ہے تمام لوگوں نے کہ اگر امام اس انداز سے نماز عید پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں تو تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک سوال پوچھنے والے دو مسافر آئے ہیں، دونوں اپنے روزے کے بارے میں اور نماز قصر کے بارے میں پوچھتے ہیں، روزے کے بارے میں۔ تو آپ ایک مرتبہ دونوں کو الگ الگ مسائل جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ تیرا مقصد تھا حاکم سے ملاقات اور تیرا سفر معصیت تھا، لہٰذا تو پوری نماز پڑھ، اور دوسرے شخص سے تو مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا، تیرے لیے مسئلہ الگ ہے، نماز تیری قصر ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے مامون ناکامیاب ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ اگر امام اس منصب پر رہ گئے تو ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، لہذا یہ اسباب تھے کہ اس نے پھر وہی طریقہ کار اختیار کیا، امام کی شہادت کے لیے فریب، زہر دغا اور سازشوں کا اہتمام کیا، اور یہ سب کا نتیجہ ہوا کہ امام کو بالآخر زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا یہ العجل اردو ٹی وی چینل انشاءاللہ العزیز، کیونکہ ہمارے ہاں تو بالکل واضح سی بات ہے، انما الاعمال بالنیات۔ سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا پروردگار عالم برادر محترم جناب انیس رضوی جاچی صاحب قبلہ کی توفیقات میں اور ان کے تمام رفقا کی علماء کی توفیقات میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے، اور جس مقدس مقاصد کے تحت اس کا قیام کیا گیا ہے، اس کو جاری کیا گیا ہے، اس کو نشر کیا جا رہا ہے، پروردگار اس کو قبول فرمائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس تحریک میں ہمارے جوان شامل ہونے کے لیے، ہمارے اس تحریک جس میں علماء بھی ہیں، بزرگ علماء دین، خطبہ، ذاکرین کرام، مجھے سے طالب علم بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر تحریک میں شامل ہونا ہے تو اس دینی بیداری اور حقائق اور معارف علوم اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے العجل اردو ٹی وی چینل کو انشاءاللہ جس نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کو شیئر کریں، تاکہ اس دور میں جب سوشل میڈیا ایک
منبع اور مرکز کی شکل اختیار کر چکی ہے تبلیغات کے عنوان سے، تو ہم اس سے بہترین استفادہ حاصل کریں۔ فقط والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا آپ ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہمارے سوالات کو پر اچھے جوابات پیش کیے جو امام علی رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متصل تھے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ آپ حضرات کا بھی شکریہ، مولانا موصوف کا شکریہ۔ آپ اپنے کمنٹس ہمارے پاس ضرور بھیجیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ خدا حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة روحك تتكلم عالهادي وآله قلبك لو صلى كان غصن الجنة